السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم احباب، وقت انتہائی مختصر ہے، نماز عصر قریب آنے والی ہے۔ دو باتوں کا وعدہ فرما لیں۔ پہلا وعدہ فرمائیں اتنی محبت سے بیان اور قرآن سمجھیں گے کہ آپ احباب کی پوری توجہ، آپ کی نظریں بھی میری طرف رہیں گی انشاءاللہ۔ وعدہ انشاءاللہ۔ ایک وعدہ اور فرمائیں، دوران گفتگو جتنی بار میری زبان پہ نام نامی، اسم گرامی جناب محمد بڑے تعظیم بھرے لہجے میں، دیوانگی میں، غلامی کے رنگ میں سب بولیں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس درود شریف میں آپ شرمائیں گے بھی نہیں، غفلت بھی نہیں فرمائیں گے۔ میرا زندگی کا تجربہ ہے، جس محفل میں درود شریف کی کثرت ہوتی ہے اس محفل میں برکات، انوارات نظر آ جاتے ہیں۔ بڑے ادب سے انتہائی متوجہ کیفیت میں بیٹھیں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ألم يجدك يتيما فآوى، صدق الله العظيم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أول الأنبياء آدم وآخرهم محمد، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: محمد کی آمد آمد بشیراً نذیراً، فصلوا علیہ کثیراً کثیراً۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔
مجاہد اسلام، ہر دل عزیز شخصیت، محترم جناب علامہ شبیر احمد عثمانی صاحب، مدیر ادارہ حاضہ، ذی قدر علماء کرام، لائق صد تکریم بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیز نوجوان ساتھیوں اور پیارے بچوں، آج ہم مرکز ختم نبوت جامعہ عثمانیہ چناب نگر میں محض اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے اس محفل کی رونق بنے ہیں۔ دل کی گہرائیوں سے دعا کریں، اللہ عز و جل اپنے خاص فضل و کرم سے ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ عالیہ میں منظور و مقبول فرمائے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے اور وقت بھی زیادہ نہیں گزرا، گزشتہ سال اسی جدید تعمیر کی بنیادوں میں پہلی اینٹ رکھی گئی تھی۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ آج تعمیر اپنے وجود میں آ چکی ہے۔ مزید ہونے والا جو کام ہے اس کے لیے دل سے دعا کریں۔ اللہ کریم اپنے خاص فضل و کرم سے قرآن کے اس مرکز کو اور مراکز دینیہ کو قیامت کی صبح تک آباد اور شاد رکھیں۔ کچھ دوست میرے اس طرف راستے کی طرف دیکھ رہے ہیں، میری درخواست ہے کہ محمد اسماعیل شاہ کاظمی روز روز نہیں آتا، یہ تو علامہ صاحب کی شفقتیں ہیں، ہمارے ان کے مراسم ہیں، میں نے وعدہ کیا حاضر ہوا۔ یقین فرمائیں قرآن کی برکت لگی ہے، ٹائم نہیں ہوتا، وقت کو قیمتی سمجھیں، میری نظروں میں نظریں رکھیں۔ میں ایک دعا کرتا ہوں اور اس کو سمجھ کے آپ نے آمین کہنا ہے۔ دل کی گہرائیوں سے دعا ہے، اللہ عز و جل اپنے خاص فضل و کرم سے ہم سب کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ میرے شیخ کی آمد اللہ قبول فرمائے، اللہ بہت عزت دے۔ ذی قدر علماء کرام، احباب ذی وقار، آج کی ملاقات میں نے کلام اللہ کا آخری پارہ، ایک چھوٹی سی سورہ مبارکہ جس کا نام ہے سورۃ الضحیٰ، اور یہ سورت مکیہ سورت ہے، یعنی شہر مکہ میں نازل ہوئی ہے۔ اس سورہ مبارکہ کی 11 آیات طیبات ہیں۔ ان 11 آیات طیبات سے آج کی ملاقات میں صرف ایک آیہ مقدسہ، ایک آیت میں نے تلاوت کی ہے۔ اللہ قرآن میں بڑے ذیشان لہجے میں فرماتے ہیں، أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ۔ تفصیل کا تو وقت نہیں ہے اور اکابرین تشریف فرما ہیں، مجھ سے بہت اچھے علم و عمل والے، قوت گویائی والے۔
اللہ ہم سبھی کی حاضری قبول فرما لیں۔ بس آج کی گفتگو کے آغاز میں یہ جملہ کہوں گا کہ جو میں نے 11 آیتوں والی ایک سورت کی ایک آیہ مقدسہ تلاوت کی ہے، حقیقت میں جناب نگر کے روشن ضمیروں سنو، یہ چھوٹی چھوٹی جو 11 آیتیں ہیں نا، سرکار کی شان میں اللہ نے اس صورت میں الگ الگ 11 تقریریں بیان فرمائی۔ بولیں کتنی تقریریں ہیں؟ ذرا بے تکلف ہو جائیں، میرے ساتھ کچھ میں بولوں گا، کچھ آپ بولیں گے انشاءاللہ۔ اکابرین کی دعا لگے گی تو بتوفیق اللہ تعالی قیمتی بات ہو جائے گی۔ جو سورہ مقدسہ میں نے ایک آیت پڑھی ہے، اس کی آیتیں کتنی ہیں؟ یہ 11 آیتیں الگ الگ 11 تقریریں ہیں۔ اگر میری نظروں میں نظریں ہیں تو میں اشارے میں ایک بات کہہ رہا ہوں، کتنے پیار بھرے لہجے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا والضحیٰ۔ یہ الگ ایک تقریر ہے، بڑے ذیشان لہجے میں فرمایا واللیل اذا سجا، الگ عنوان ہے۔ اور صاحب مطالعہ دوست بیٹھے ہو اور یہ عنوان تو علامہ صاحب کتنا ذیشان ہے، ما ودعک ربک وما قلا، الگ تقریر ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى۔ زندگی گزر گئی، ہمیں بولتے بولتے میں بہت وقار اور متانت سے جب عنوان اٹھاتا ہوں، کوشش کرتا ہوں کہ بتوفیق اللہ تعالی کوئی جامع بات ہو۔ مولانا بڑا جامع عنوان ہے، میں نے کئی بار بولا، آپ بولنے والے بیٹھے ہو۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى۔ اسی طرح ایک آیت میں نے لی ہے الم یجدک یتیما فآویٰ۔ میرا جی چاہ رہا ہے کہ سورہ مقدسہ کو تلاوت کرتے ہیں، پھر تھوڑی سی بات کرتے ہیں، آپ بھی محبت میں کہیں سبحان اللہ، تھوڑی دیوانگی میں بولیں۔ اور سنو جناب نگر والوں، دلائل میں ختم نبوت کی سب سے بڑی دلیل اللہ کا قرآن ہے، سب سے بڑی دلیل اللہ کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحیٰ۔ اس طرح نہیں، محبت دونوں طرف ہونی چاہیے۔ میں قرآن پڑھنے لگا ہوں، آپ ذرا مزے میں سبحان اللہ۔ محمد اسماعیل شاہ کاظمی کی حیثیت کو نہ دیکھو، اس پہ سبحان اللہ کہو کہ میں اللہ کا قرآن پڑھ رہا ہوں۔ قرآن دلیل ہے ختم نبوت کی، قرآن بھی رہے گا نبی کی نبوت کی، ختم نبوت کی یہ دلیل بھی ہمیشہ رہے۔ سبحان اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا
دیوانگی چاہیے، دیوانگی میں کہو سبحان اللہ ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث سبحان اللہ جناب نگر کے روشن ضمیروں قرآن مقدس کی پوری صورت مکمل ہو گئی، مگر یتیم مکہ کا شان تو مکمل نہ ہونے لگا تھا۔ اللہ پیار میں فرماتے ہیں پڑھ پڑھ قرآن پڑھ میرے محمد کی شان پڑھ۔ سبحان اللہ سبحان پھر میں آگے پڑھنے لگا، وہی عطا وہی تسلسل وہی پیار وہی عنایتیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ألم نشرح لك صدرك ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك۔ سبحان اللہ سبحان سبحان تقریر کا تو وقت ہی نہیں ہے صاحبزادہ صاحب، میں آپ کے بزرگوں سے بہت دعائیں لیتا تھا۔ اس زمانے میں شاہی جامع مسجد ادھر ادھر میری حاضری ہوتی تو بڑے حضرت مجھے بہت دعا دیتے تھے، آپ بھی مجھے دعا دینا۔ ایک جملہ دے رہا ہوں عوام الناس، احباب ذرا میری نظروں میں نظریں ملائیں۔ جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا قد مبارک درمیانہ تھا۔ کچھ باتیں نظروں میں دے رہا ہوں حضرت عثمانی صاحب، قد مبارک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا درمیانہ تھا۔ سمجھنا، نہ تو اللہ کے رسول لمبے قد والے تھے اور نہ میرے محبوب پاک کا قد مبارک چھوٹا، شاہانہ درمیانہ بھرا بھرا قد تھا۔ ویسے سرکار کے غلاموں میں سیدنا فاروق اعظم کا قد کافی لمبا، حضور کے چچا سیدنا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا قد بہت لمبا تھا۔ آپ طویل القامت مشہور تھے۔ جوانوں سمجھو، بزرگوں سمجھو، سیدنا عباس کا قد بہت لمبا، فاروق اعظم کا قد پھر لمبا، اور سرکار کے غلاموں میں شیر خدا حیدر کرار، اسد اللہ الغالب سیدنا علی المرتضی، مزے میں بولو رضی اللہ تعالی عنہ۔ علی پاک کا قد مبارک قدرے چھوٹا تھا۔ کچھ نظروں میں دکھا رہا ہوں، بتا نہیں رہا، دکھا رہا ہوں۔ علی پاک کا قد چھوٹا، فاروق اعظم کا قد لمبا، سیدنا عباس کا قد بہت لمبا، سرکار دو عالم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا قد مبارک شاہانہ در
درمیانہ تھا، مگر اللہ گواہ صحابہ فرماتے ہیں جب جماعت صحابہ پیچھے چلتی اور سرکار آگے چلتے، قیادت فرماتے ہوئے پیشوا رہنما محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب سینکڑوں صحابہ یا ہزاروں صحابہ کی جماعت کو لے کے سرکار آگے چلتے، اللہ گواہ چلتے چلتے صحابہ فرماتے ہیں سیدنا عباس یا سیدنا فاروق اعظم چلتے چلتے سرکار کے دائیں بائیں کہیں قریب برابر میں آ بھی جاتے، ہم غور سے دیکھتے تھے اللہ کی قسم سارے صحابہ کے قد نیچے نظر آتے تھے، حضور پاک کا قد مبارک ساری جماعت سے اونچا نظر آتا، سبحان اللہ، نمایاں نظر آتا تھا کہ نوکروں میں سردار آ رہا ہے، نبیوں میں نبی ایسا کہ خاتم الانبیاء ٹھہرے، حسینوں میں حسین ایسا کہ محبوب خدا ٹھہرے۔ نعرہ تکبیر، شان رسالت، نعرہ تکبیر، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ایک اور بات سنو، حج کرنے والے، عمرے پہ جانے والے ماشاءاللہ کثیر تعداد تشریف فرما ہے، اگر میری نظروں میں نظریں ہیں تو ایک جملہ سید کاظمی کا اور سنو۔ علامہ عثمانی صاحب جو روب، چنیوٹ والوں، چناب نگر والوں سنو، جو روب اللہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قد مبارک میں رکھا تھا، آج تک وہی روب اللہ نے سرکار کے روضہ اطہر میں رکھ دی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ سرکار کا روضہ کوئی اتنی بڑی عمارت نہیں ہے تعمیر کے اعتبار سے، بہت مناسب 24-26 فٹ لگ بھگ، اس سے زیادہ نہیں، مگر عمرے کر کے آئے ہو، حج کر کے آئے ہو، فقیر سید جب بھی جاتا ہے، اللہ گواہ کر کے کہتا ہوں، مدینہ میں تو کتنے بڑے بڑے شاہی محلات، ریسٹورنٹ، قیام گاہیں، فلک بوس عمارات ہیں۔ حاجی محمد ادریس صاحب اور حج عمرے کرنے والوں سنو، اللہ گواہ دائیں سے آؤ، بائیں سے آؤ، سامنے سے آؤ، پیچھے سے آؤ، جو ہی مدینہ میں روضہ اطہر کے قریب پہنچتے ہیں، آج بھی سارا مدینہ نیچے نظر آتا ہے، میرے سرکار کا روضہ سبحان اللہ۔ شان رسالت، شان محمد الرسول اللہ، سبحان اللہ سبحان۔ ایک اور جگہ میں نے پڑھا تھا، میں حیران ہو گیا تھا، ادھر دیکھنا، یہ جو جمائی ہے نا، سرائکی جیسا غباسی سے دے دے نا، منہ کھل گیا اور اس طرح منہ کھلا، آنکھیں چھوٹی چھوٹی ہو گئی، پیشانی پہ بل پڑ گئے، جمائی آپ کو بھی آتی ہے، جمائی مجھے بھی آتی ہے، اللہ نے نظام بدل گیا، جہان کو جمائی آئے مگر سرکار کو جمائی نہ آئے۔ اللہ میاں کیوں؟ فرمایا اتنا حسین بنایا ہے کہ جب جمائی آتی ہے تو بندے کا منہ کھل جاتا ہے، حسن میں فرق آتا ہے۔ اللہ نے حبیب کو اس نیج پہ بنایا ہے کہ جمال میں ذرہ فرق بھی اللہ برداشت نہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان۔ یہ تو میرا عنوان ہو نا، جمال محمد، تو اس پہ میں عنوان دوں آپ کو۔ اچھا ایک اور سنو، میں بڑے غور سے علامہ شبیر احمد عثمانی صاحب کے چہرے کو دیکھ رہا ہوں، نور ہے، وقار ہے، سنجیدگی ہے، متانت ہے، سب کچھ ہے،
میں جم کے مولانا کو دیکھ رہا، آپ جم کے مجھے دیکھ رہے، ہم جم کے صاحبزادہ صاحب کا علماء کا دیدار کر رہے۔ سنو، اللہ گواہ کر کے کہتا ہوں جناب نگر والو، یہ میری آپ کی محفلیں ہیں، خدا کی قسم میں نے حدیث میں یہ جملے پڑھے ہیں، صحابہ فرماتے ہیں سرکار کے رخ انور میں، ادھر دیکھنا، سرکار کے رخ انور میں اتنا جمال تھا کہ صحابہ سرکار کے رخ انور پہ نظریں جمانے کی، دید ٹکانے کی کوشش تو کرتے، مگر چہرے رسول میں نور اتنا تھا کہ ہماری نظریں سرکار کے چہرے پہ ٹک نہ سکتی تھی، دید رک دی نہ ہی، اکھ تھار دی نہ ہی، نظر جمتی نہ تھی۔ ایک نظر سرکار کا دیدار تو ہو جاتا مگر نور اتنا تھا کہ دیکھنے والوں کی نظریں خود بخود زمین پہ سبحان اللہ۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، ماشاءاللہ وہ حدیث میرا جی چاہ رہا ہے آپ کو پوری سنا دوں، کسی صحابی میں تاب نظر نہ تھی، بولو تاب نظر، یار بولو تاب نظر نہ تھی، سرکار کو کوئی دیکھتا، میں انداز میں دے رہا ہوں، نظریں اٹھاتے، ایک جھلک دیدار ہوتا، پھر نظریں جھکتی، پھر زیارت ہوتی، پھر نظریں جھکتی۔ جماعت صحابہ میں تاب نظر نہ تھی، قوت بصارت نہ تھی، سرکار کے جمال کو کوئی بچا نہ سکتا تھا۔ جوانوں سنو، بزرگوں سنو، میرے عزیز بچوں سنو، میری پردہ دار بیٹیاں یاد رکھنا، ساری جماعت صحابہ میں سے حدیث پاک میں آتا ہے صرف 2 ہستیاں تھیں جو سرکار کے رخ انور پہ نظریں جماتے تو جم جم کے، ٹک ٹک کے، رج رج کے، جی بھر کے دیدار کرتے 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 ہی چلے جاتے تھے۔ ایک سیدنا صدیق اکبر، دوسرے سیدنا فاروق، جمال بے پناہ تھا، جمال۔ ما كان محمد، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله، ولكن رسول الله وخاتم لفظ خاتم النبیین بھی بڑا جاندار لفظ ہے، ایمان والوں سے پڑھا بھی جاتا ہے، بولا بھی جاتا ہے۔ مجھے ایک وہ بات یاد آئی، نظروں میں اگر نظریں ہیں، ایک عربی آیا مردہ گولے کے گو، سگو پنجابی کہندے ہو، ہم گو کہتے ہیں لمبا سا جانور، اس نے آکے قد سادہ زبن گو کو زمین پہ پھینک دیا اور کہنے لگا سرکار میں آپ کی نبوت کی تصدیق تب کروں گا جب یہ گو آپ کی نبوت کی تصدیق میں بولے۔ میرے سرکار نے گو کو دیکھا، عربی کو دیکھا، جناب نگر والوں میرے سرکار مسکرائے، فرمائے ایک وعدہ کر عربی، اگر گو بولے پھر تو کلمہ پڑھے گا؟ جی آقا ضرور پڑھوں گا۔ میرے سرکار نے گو پر نظریں سجائیں اور بڑے وقار والے لہجے میں فرمایا یا رب، کیا ترجمہ تھا؟ اے گو، سرکار نے بولا گو، فَأَجَابَ، علامہ صاحب، فَأَجَابَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍ
فصیح مبین، گو فصاحت و بلاغت میں، متانت و وقار میں، لسان عربی میں، بڑی موج میں گو بولی۔ اب ذرا جملوں کا فصل دیکھنا، سرکار نے فرمایا یا رب، گو بولی کیا بولی؟ لبیکا 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 وسعدیکا یا رسول اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک اور روایت کے لفظ بڑے جاندار ہیں، لبیکا وسعدیکا یا زین من وافا یوم القیامہ۔ جی جی میرے سردار، جی جی دنگ رہ گیا، عربی تھرا گیا، پاؤں تلے سے زمین نکل گئی کہ مردہ گو پڑی تھی یہاں تو بول پڑی۔ میرے سرکار اب مسکرائے، فرمایا من تعبد، گو ذرا اسی عربی تک آواز پہنچا، تو کس کی پوجا کرتی؟ سبحان سبحان تو کسے معبود مانتی ہے؟ بڑی گرج میں گو بولی من فی السماء عرشہ وفی الارض سلطانہ وفی البحر سبیلہ وفی النار عقابہ وفی الجنت رحمتہ۔ کملی والے ایک جنگلی جانور چھوٹا سا، آقا میں کیا بتاؤں، اتنا کہتی ہوں، اس کی بادشاہی کو مانتی ہوں جس کی حکمرانی زمین و آسمانوں پہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان بولو حکمرانی کس کی ہے؟ مزے میں بولو اللہ، حاکم اللہ، عامر۔ اللہ کا نام لیتے بھی شرماتے ہو، ذرا دیوانگی میں بھی بیٹھ جایا کرو، دیوانگی میں بولو اللہ، حاکم اللہ، عامر اللہ، مالک اللہ، خالق۔ جو بول رہے ہو سننے والا، جو نہیں بولتے دیکھنے والا، مشکل کشا اللہ، عبادت کے لائق اللہ، سجدے کے لائق اللہ، نظر نیاز کے لائق اللہ۔ قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا۔ سبحان اللہ، سبحان۔ وہ اگر منظر یاد ہے، وہ پڑی ہے عبادت اللہ کی، بولو عبادت۔ سرکار مسکرائے، فرمایا یہ جنگلی جانور گو کو لے کے آنے والا عربی کھڑا ہے، گو ذرا اس عربی کو سنا، من انا، میں کون ہوں۔ عصر حاضر پہ موجودہ حالات پہ بولنے کا وقت ہی نہیں ہے، ٹائم بالکل نماز کا قریب آ چکا۔ میں ایک حدیث سنا کے آپ کو قرآن کی دعائیں سناتا ہوں، ذرا مزے میں آؤ۔ من انا، میں کون، گو بولی، ذرا دل پہ لکھنا، دل و دماغ پہ نوٹ کرنا، گو بولی انت رسول رب العالمین۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور بولنا ایک کمال جملہ دے رہا ہوں، انت
انت رسول رب العالمین وخاتم النبیین. سبحان اللہ سبحان. وزیر اعظم سے بھی زیادہ پڑھی لکھی تھی ماشاءاللہ. خاتم النبیین کا لفظ وزیر اعظم کو نہیں آتا، گو کو آتا ہے، کیونکہ یہ لفظ آتے ہیں ایمان والوں. سبحان. انت رسول رب العالمین، انت رسول رب العالمین. سمندر میرے سامنے کھڑا ہے آیات کا، میرا جی چاہتا ہے آیت پہ آیت اٹھاؤں. لقد جاءکم رسول. بصیرت کی نگاہوں سے پہچانو 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 پہچانو. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. گو بولی، یہ معجزہ سنیے بڑا ایمان بڑھے گا. گو بولی انت رسول رب العالمین وخاتم النبیین. اس جملے کا یہاں ترجمے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ماشاءاللہ مرکزی ختم نبوت ہے. سنو. انت رسول رب العالمین وخاتم النبیین قد افلح من صدقک وقد خاب من کذبک. سرکار آپ سارے نبیوں کے سردار، ختم نبوت کا تاج مزین کر کے آنے والے آخری نبی ہو. آخری نبی ہو جو مانے گا کامیاب، جو مانے گا کامیاب، جو نہ مانے گا برباد اور رسوا ہو جائے گا. میرے سرکار نے اب عربی کو دیکھا، فرمایا ہاں بھئی تو اس کو لے کے آیا تھا، وعدہ نبھا. عربی سرکار کے قدموں میں پڑا، قدم چوم کے عربی صحابی بن کے کہتا تھا لا الہ الا اللہ. مزے میں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ. نور محمد تھوڑی محبت ہو نور محمد صلی اللہ، نور محمد صلی اللہ، نور محمد صلی اللہ، نور محمد صلی اللہ. لا الہ. خیر ترجمہ کرتا جاؤں، عنوان تو سارا ادھار رہ گیا. الم یجدک یتیما فآوا. نظروں میں نظریں ملاؤ، میں ترجمہ دے رہا ہوں. الم یجدک یتیما فآوا. کملی والے میرے حبیب وہ لمحہ یاد کیجئے جب لوگوں کی نظروں میں آپ یتیم تھے، دائیاں آپ کو اٹھانے کو تیار نہ تھی. اللہ نے یتیم کے سر پہ ختم نبوت کا تاج سجایا. الم یجدک یتیما فآوا. اللہ نے یتیم
یتیم کو نبی بنایا الم یجدک یتیما فآوا مکے کے یتیم کو اللہ نے سارے نبیوں کا سردار بنایا الم یجدک یتیما فآوا لوگوں کی نظروں میں مکے کا یتیم تھا نظریں ملانا ایک ہیرا دے رہا ہوں ہیرا آپ کے دامن میں لوگوں کی نظروں میں مکے کا یتیم تھا اللہ نے یتیم کو اتنی شان بخشی معراج کرایا آسمانوں پہ بلایا ایک رات اپنے آمنے سامنے یتیم کو عرش پہ بٹھایا سبحان اللہ سبحان والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى سبحان سبحان بس بھئی وعدہ فرمائے سرکار کی سنتوں کی لاج رکھیں گے انشاءاللہ سنتوں کو معمولی نہ سمجھیں گے قدر کریں گے انشاءاللہ ہم سرکار کے غلام تھے غلام ہیں غلام رہیں گے انشاءاللہ ختم نبوت کی سب سے بڑی دلیل اللہ کا قرآن ہے قرآن بھی ہمیشہ رہے گا ختم نبوت کا نعرہ دعویٰ بھی ہمیشہ رہے گا اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے زندگی باقی ملاقات باقی میری بہت دعا ہے اس مرکز کو قیامت کی صبح تک اللہ آباد اور شاد رکھیں علامہ شبیر احمد عثمانی صاحب ان کے رفقا معاونین منتظمین آپ سارے دوست اللہ آپ کے رزق میں شان میں ایمان میں برکت عطا فرمائیں ایک جاتے جاتے دل سے دعا کرنا روز حشر اللہ ہم سب کو جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے آمین حضرات گرامی آپ کے سامنے